Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable members of the Provincial Cabinet, Honorable ACS Development, Secretary CNW, Commissioner Sahab, Deputy Commissioner Sahab, کوئٹہ پریس کلب کے صدر عرفان سعید صاحب، سینئر جرنلسٹ دوست، سب کے ساتھ چھوٹا سا بلوچستان ہے، ایک رشتہ جو ہے وہ بڑا پرانا ہے۔ میرے لیے یہ بات آج اعزاز کی ہے کہ ہمیشہ جب سے میں چیف منسٹر بنا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارا ایک میڈیا کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا وہ ایز ہوم منسٹر بھی رہا۔ بسا اوقات آپ کو پتہ ہے کہ انسان سے مسٹیکس بھی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بلوچستان کی میڈیا نے ہمیشہ ایک ذمہ دار میڈیا ہونے کا کردار ادا کیا، اور اس کا میں اس طریقے سے بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے میڈیا ہینڈلنگ صرف بلوچستان میں نہیں کی، میں نے کراچی پریس کلب میں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون، اسلام آباد پریس کلب میں، لاہور پریس کلب میں، بہت ساری جگہوں پر مجھے موقع ملا، اینکرز کے ساتھ موقع ملا بات کرنے کا، پریس کانفرنسز کرنے کا، پریس ٹاکس کرنے کا، لیکن جو سبسٹنس، جو عزت، جو رسپیکٹ، جو روایت بلوچستان کی ہمیشہ سے رہی ہے، وہ ہماری جو صحافی برادری کوئٹہ کی ہے یا بلوچستان کی ہے، انہوں نے اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اختلاف بہت جائز چیز ہے، اور جرنلسٹ کا جو کام ہے بنیادی طور پہ وہ سوسائٹی کی اصلاح ہے، حکومتوں کی اصلاح ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس کو ویلکم کیا ہے اور آئندہ بھی ویلکم کرتے رہیں گے۔ تنقید جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور حکمرانوں کے لیے تو اسپیشلی برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس برداشت کا دامن جو ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ آئندہ آپ سے وعدہ ہے کہ کبھی چھوڑیں گے۔ آپ کی جو بھی کرٹیسزم ہوگی اس کو اکنالج کیا جائے گا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ از چینجنگ ویری فاسٹ۔ دنیا میں کسی زمانے میں اخبار میں خبر آ جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے اخبار میں خبر آ گئی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کی کہ شام کا اخبار شروع ہو گیا، شام کے اخبارات پہ پگڑیاں لوگوں کی اچھالنے لگ گئے، ایڈیٹرز کا رول کم ہو گیا، سو ایک نئی دنیا آ گئی جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے یہ ہم نے تختی سے جو ٹیب کا سفر ہے یہ ہماری جنریشن نے کیا ہے۔ پھر یہ میڈیا آ گیا، نیشنل میڈیا جس کو مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں، تو ہم نے خود دیکھا کہ جیو میں خبر آ گئی، ARY میں خبر آ گئی، سما میں آ گئی، دنیا میں آ گئی، یعنی نیشنل میڈیا تو بہت اس کی کریڈیبلٹی تھی۔ پھر ٹائم آیا کہ لوگوں نے کہا چھوڑیں اس کو، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، وہ کیمرہ مین نے بھی اور باقی نے اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کی۔ پھر ٹائم آیا سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا کا میں آنے لگ گیا۔ مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے، میں غلط ہوں، اتنے سینئر دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایک بار پھر سے لوگ جو پرنٹ میڈیا ہے یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، دوبارہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی کریڈیبلٹی دوبارہ گین کر رہا ہے، بیکاز سوشل میڈیا نے بھی اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے۔ لیکن آپ سے یہ گزارش ضرور ہے، کیونکہ اب ہے دنیا ہے، سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، ڈیجیٹلائز میڈیا ایک حقیقت ہے، تو ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ بلوچستان کے صحافیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈیجیٹل چینلز کی طرف جانا شروع کر دیں، وہاں اپنی کریڈیبلٹی بنائیں، اور وہاں پر آپ اپنی کریڈیبلٹی بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ روایتوں کے امین لوگ ہیں، آپ نے ساری زندگی روایتوں کا، اپنے سینئر سے روایتیں سیکھی ہیں، خود روایتوں کے امین رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس ڈیجیٹل سپیس جو مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کے حد تک بہت کم ہے، جہاں وسائل کی کمی بھی ہے وہیں پر ہمارا فوکس بھی نہیں ہے، تو میری آپ سے یہ گزارش ضرور ہوگی کہ آپ اس طرف اپنا فوکس ضرور رکھیں۔ اب جہاں تک رہی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا تعلق، انیشلی اٹ واز ریکویسٹڈ فار پلاٹس اونلی، کہ ہمیں صرف زمین دے دیں، ہمیں صرف زمین چاہیے، لیکن مجھے احساس ہے، خاص طور پہ جو سینئر دوست ہیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نوازا ہوا، لیکن سب مڈل کلاس کے لوگ ہیں، میں خود ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے احساس ہے کہ سوسائٹی میں ہمارا کوئی ایک جرنلسٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شاید آپ لوگ اگر محسوس نہ کریں جو اپنا گھر بنا سکے، اور یہ سچ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کیمرے کے پیچھے ہمارے دوست کھڑے ہیں،
یہ تو بہت ہی مشکل حالات میں ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف آپ کو زمین نہیں دیں گے اور خالی فائل بھی نہیں دیں گے. کسی زمانے میں تو آپ کو خالی فائلیں بھی دی گئی تھی. ٹائم لگا انیشلی، وہاں پر زمین ہے، وہاں پر زمین ہے، یہاں پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹمز ایسے ہی ہیں. لیکن ہم نے میک شور کیا کہ آپ کو ایسی جگہ پر زمین دیں کہ جو پرائم لینڈ ہو. یو ڈیزرو ٹو لیو ان اے پرائم لینڈ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے مشکل حالات میں، آج بھی جو بلوچستان کا جرنلسٹ ہے وہ سب سے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. کیونکہ ایک طرف وہ قوتیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز، جو آپ کو ظلم جو ہے، جو بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بیکاز جو ہی آپ وہ ظلم لکھیں گے، ابھی مجھے کل حاجی برکت رند صاحب بتا رہے تھے، میں اور سلیم کھوسا صاحب ساتھ تھے، کہیں رپورٹ نہیں ہوا، میں نے میڈیا میں اس کو رپورٹ ہوتا نہیں دیکھا، کہ ایک بچہ جس کی 18 سال ایج تھی، 2 دن بعد اس کی شادی تھی، اس کو کڈنیپ کیا. سو کالڈ یہ جو اپنے آپ کو آزادی پسند اور پتہ نہیں کیا کیا پسند، قوم پرست کون سی پسند کہتے ہیں، اس کو کڈنیپ کیا. اس سے 2 کروڑ روپے اس کے باپ سے مانگے. وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس 2 کروڑ نہیں تھے، تو انہوں نے اس کی انگلیاں کاٹ کے بھیجی. اس بچے کی انگلیاں کاٹ کے بھیجی، اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں تھے. اس کی آنکھ نکالی اور اس کی تصویر بھیجی، اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں تھے. اور فائنلی اس کو پرسوں قتل کر دیا. لیکن یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا. مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے. اگر یہ رپورٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وہ سیکیور انوائرمنٹ نہ دے پائیں کہ جس سے آپ یہ رپورٹنگ کر سکیں. جہاں ہمارا اس میں قصور ہے، وہاں تھوڑا بہت آپ کا بھی ہے کہ جب جرنلزم کی فیلڈ سلیکٹ کر لی، پھر موت کا تو ایک دن مقرر ہے. آج اگر میں جو لائن لیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنا بڑا مشکل ہے، مشکل تھا اور مشکل رہے گا. لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ ایک ٹویٹر سردار کا میں نے پچھلے دنوں سنا، وہ کہتا ہے کہ میں جنگ کا بینیفیشری ہوں. بھائی میں جنگ کا افیکٹی ہوں. میں نے 280 لوگ میرے مارے گئے ہیں، 280 لوگ شہید ہوئے ہیں، 280 بیواؤں کی کفالت کرتا ہوں، 280 فیملیز کے جو بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کی کفالت کرتا ہوں، ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو میں افیکٹی ہوں، میں بینیفیشری نہیں ہوں. بینیفیشری آپ ہیں، کیونکہ اگر بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، بلوچستان میں یہ مسائل رہیں گے، بلوچستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ رہے گا، تو آپ کی سیاست چمکتی رہے گی. بلوچستان میں امن آئے گا. بلوچستان کی جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، جب وہ برابر ہو جائے گی باقی پروونسز کے ساتھ یا اپنے سٹی سینٹرز کے ساتھ، تو آپ کی سیاست کو خطرہ ہے. میری سیاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میرا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے لاشیں دے رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے. کہیں آپ کی سوشل میڈیا میں کمپینز آپ کے خلاف چلائی جائیں گی، مین اسٹریم میڈیا میں آرگنائزڈ کمپینز خلاف چلائی جائیں گی. مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا ہے. جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اور آپ کی حکومت نے 2018 کے بعد یہ فیصلہ کیا اپیزمنٹ کا، ٹی ٹی پی کے اگینسٹ، بی ایل اے کے اگینسٹ، کہ اپیزمنٹ کریں، ان کو جیلوں سے پکڑ پکڑ کے جس طرح ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا، تو سرفراز بگٹی نے اپنا موقف نہیں بدلا. آپ لوگ تو کم سے کم اس بات کے گواہ ہیں. میں نے اپنا موقف کل بھی نہیں بدلنا. میرے خلاف سوشل میڈیا کمپین جس نے کر رہی ہے، شوق پورا کر لے. جس سے ہڑتالیں کر رہی ہیں، شوق پورا کر لے. میں ایک لائن پہ کھڑا ہوں کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا. کسی صورت ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، کسی صورت ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. ظالم کو ظالم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی مجھے قربانی دینی پڑے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے فلیٹس پہ. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں کوئٹہ سے ہوں یا بلوچستان بھر سے ہوں، جو بلوچستان بھر سے آپ کے صحافی شہداء، ان کی فگرز کا تو کوئٹہ کے 8 صحافی ہیں جو شہید ہوئے ہیں.
میں ان کے لیے فری فلیٹس اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم ان کو فری فلیٹس دیں، اور ان کے بچوں کی کفالت کا تو پہلے ہم نے ذمہ داری لے لی کہ جتنے بھی سویلین شہداء ہیں ان کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ آلریڈی ہمارے ذمہ ہے. اگر آپ کے جو شہداء کے بچوں سے جن کا انٹریکشن ہے ان کو بتائیں، وہ لارنس کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ایچ ایس این کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آکسفورڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہارورڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پوری کریں گے، فری آف کاسٹ ان کو پڑھائیں گے. اس کے علاوہ جہاں پر ہم نے فلیٹس کے 2 کیٹیگریز بنائے ہیں، ایک 3 بیڈ روم فلیٹس ہیں جو ہمارے دوست افورڈ کر سکتے ہیں، ایک جو چھوٹے ورکرز ہیں جو 2 بیڈ رومز ہیں غالباً لال جان صاحب. میں یہ چھوٹے ورکرز کے لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ وی ول ناٹ ٹیل یو ٹو گیو اس اینی تھنگ. اٹ ول بی فری فار دا ورکرز جو عام ورکر ہیں. جو ایک کیٹیگری کے فلیٹس ہیں وہ ہم چارج کریں گے آپ سے قسطوں میں. جو وہ ورکر ہے جو بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے آپ کو فری فلیٹس ملیں گے. اس کی قرآن اندازی کریں، امپارشل طریقے سے اس کی تقسیم کریں، اس میں میرٹ کو کسی طریقے سے کمپرومائز نہ کریں. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ صرف زمین دینا کافی نہیں ہے. زمین کی گراؤنڈ لیولنگ اور گراؤنڈ کی جو ہونی ہے، جو کام ہونا ہے، لال جان صاحب اس نے آج سے سٹارٹ ہونا ہے، کل سے نہیں. اس نے آج سے سٹارٹ ہونا ہے. آج جب میں یہاں سے جاؤں، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ 1 سال کے اندر، دیٹ مینس 1 جنوری 2027 کو مکمل طور پر آپ کے یہ فلیٹس کی کیز آپ کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. لال جان صاحب 100% میرٹ بیسڈ کانٹریکٹر لے کر آئیں، 2 کانٹریکٹر موبلائز کریں، 3 کانٹریکٹر موبلائز کریں. پیسے دینا میرا کام ہے، ایگزیکیوٹ کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ نے 1 سال کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. 3 مہینے میں آپ کو ایکسٹرا دے رہا ہوں پروسیس کے لیے کہ تاکہ وہ پروسیس ہو، اور یہ فلیٹس ہم نے 1 سال میں کمپلیٹ کر کے اپنے ان ورکرز جرنلسٹ کو دینے ہیں کہ تاکہ یہ محنت کر سکیں اور سوسائٹی میں چینج لانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ جو مہربانی ہو رہی ہے آپ پر، یاد رکھیے گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے میری کوئی فیور کرنی، ذرا بھر نہ کیجیے گا. میری غلطیوں کی نشاندہی کیجیے گا، صحافت کیجیے گا، اور اس صحافت میں کا سب سے بڑا جو آپ کا رول ہے کہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں اس کو روکنا ہے، سچ کو پروموٹ کرنا ہے، بلیک میلنگ کو ختم کرنا ہے، بلیک میلرز کو ڈسکریج کرنا ہے، اور سچ کو پروموٹ کر کے میرے بارے میں جتنا مرضی سچ لکھ لیں، مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں، لیکن سچ کو پروموٹ کرنا ہے، لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالنی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس وجہ سے آپ پر یہ مہربانی کی جا رہی ہے، اور آپ کی مشکلات کو دیکھ کر اندازہ کر کے آپ کے ساتھ یہ مہربانی کی جا رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو آپ کا اپنا گھر دے گی، آپ کو آپ کا چھت دے گی. اور اینڈ میں آپ کی اپنی برادری سے جس کا تعلق ہے، شاہد رند صاحب، میں ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. عرفان سعید صاحب کا، آپ کے پرانے پریزیڈنٹ جو بیٹھے ہوئے شہزادہ ذوالفقار صاحب، کہ انہوں نے دن رات، یعنی کہ جب ان کی میرے سے ملاقات ہونی، سر وہ جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم، سر وہ جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم، تو پتہ نہیں اس سے خود کوئی فلیٹ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، لیکن اس کے زبان پہ ہر وقت یہی تھا. تو آل کریڈٹ گوز ٹو یو، ویری ویل ڈن. اور ڈی جی پی آر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس پر بڑی محنت کی ہے. سیکرٹری صاحب، آپ کی محنت آج سے شروع ہے. آنریبل منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ خود اس کے اوپر ایز انچارج، آپ کی یہ ڈیوٹی میں لگا رہا ہوں کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ 1 سال کے اندر آپ نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو ہمارا جو ویژن ہے کہ آپ کو آپ کی چھت ملے، یہ آپ کے لیے بابرکت ثابت ہو. اور میرٹ کو انشور کیجیے گا، کوئی قرآن دازی کیجیے گا، کوئی اس طرح کا ماحول بنائیے گا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. اگر حق تلفی ہوگی تو وہ پھر آپ کا قصور ہوگا، وہ ہمارا قصور نہیں ہوگا. وہ غریب کی حق تلفی جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کی مجیب صاحب حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ یہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق مارنے پھر میں دوں گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت.
آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.